أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجوید کے آج کے لیسن میں ہم مخرج الحلق کے الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے لحن الجلی اور لحن الخفی کو پڑھا تھا۔ آج کے تجوید کے لیسن میں ہم حروف حلقی جو آتے ہیں اس کے ڈویژنز کے بارے میں پڑھیں گے اور کون کون سے حروف حلقی ہیں، ان کا مخرج کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مخرج الحلق آج کا لیسن today's lesson is about مخرج الحلق in the point of articulation of the letters of the throat. اوکے، تو مخرج الحلق یعنی کہ حلق سے جو 6 الفاظ جو ادا ہوتے ہیں وہ اس حلق کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ میں نہیں، دا گریٹ تجویدینس نے ایسے ڈیوائڈ کیا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا اوپری حلق کا حصہ اس کو ادنی الحلق کہتے ہیں، بیچ کے حصے کو وسط الحلق کہتے ہیں، سب سے نچلے حلق کے حصے کو اقصی الحلق کہتے ہیں۔ ادنی الحلق کے 2 الفاظ آتے ہیں، وسط الحلق کے 2 الفاظ عین اور ح، اقصی الحلق کے 2 لفظ حمزہ اور ح۔ تو سب سے پہلے لیں گے ہم اقصی الحلق، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں مخارج الحروف میں۔ سب سے پہلے we are going to take or we are going to learn about the point of articulations of the letters of throat اور حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہی، حلق سے ادا ہونے والے 6 الفاظ۔ تو حلق 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اقصی الحلق جو سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، جہاں پر آپ کا حلق ختم ہوتا ہے اور آپ کا سینہ شروع ہوتا ہے، تو اس حصے سے 2 الفاظ ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ح۔ وسط الحلق، حلق کا بیچ کا حصہ، یہاں سے 2 الفاظ ادا ہوتے ہیں، عین اور ح۔ عین اور ح۔ ح اور عین دونوں کا مخرج بازو بازو ہوتا ہے، اتنا بازو کہ جیسے کہ ایک جیسے لگتے ہیں، اتنا بازو بازو ہوتا ہے۔ حمزہ اور ہا کا بھی ایسے ہی بازو بازو ہوتا ہے اس کا مخرج۔ تو another set of 2 letters is خا اور غین۔ یہ ادنی الحلق سے ادا ہونے والے 2 حروف، ان کے مخرج بھی بازو بازو ہوتے ہیں۔ تو ادنی الحلق سے خا اور غین ادا ہوتے ہیں۔ وسط الحلق جو بیچ کا حصہ ہے، اس کو انگلش میں دا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ کہتے ہیں، یہاں سے 2 الفاظ ادا ہوتے ہیں، عین ح۔ اور اقصی الحلق سے حمزہ اور ہا 2 لفظ ادا ہوتے ہیں، 2 حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو see here this is the picture of the throat. So this throat is divided into 3 parts. The upper part of the throat، جہاں سے آپ کی زبان ختم ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کا حلق شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے آپ کا حلق شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اوپری حلق اردو میں، اور انگلش میں اپر پارٹ آف دا تھروٹ، یعنی کہ اپر تھروٹ۔ اپر تھروٹ سے غین خا ادا ہوتے ہیں، خا غین، غین خا ادا ہوتے ہیں۔ اس سے تھوڑا نیچے آئیں گے، بیچ کے حصے کو بولیں گے ہم، یعنی کہ وسط الحلق عربی میں، اردو میں درمیانی حلق، اور انگلش میں مڈل تھروٹ کہتے ہیں۔ عین ح، یہاں سے 2 الفاظ جو بازو بازو ہی ان کا مخرج ہوتا ہے، یہ یہاں سے نکلتے ہیں، یہ یہاں سے پھوٹتے ہیں۔ اور آتے ہیں ہم نچلا حلق کے نچلے حصے کی طرف۔ تو حلق کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کا حلق ختم ہوتا ہے اور آپ کا سینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لوئر تھروٹ، لوئر پارٹ آف دا تھروٹ، نچلا حلق۔ یہاں سے 2 الفاظ ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے حمزہ کو لیں گے ہم۔ تو ہر میں کلاس میں ایک ایک لفظ کا مخرج لوں گی، یا سیٹ آف 3 لفظ 3 لیٹرز کا لوں گی، یا نہیں تو سیٹ آف 2 لیٹرز کا لوں گی۔ آج ٹوڈے ان ٹوڈیز کلاس آئی ایم گوئنگ ٹو teach you about the مخرج of حمزہ and some points about the حمزہ۔ اوکے، مخرج الحمزہ کی طرف آتے ہیں۔ سی ہیئر، آپ کا حلق کیسا ہوتا ہے؟ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کا حلق کھلتا ہے، یعنی کہ آپ کے اوکل کارڈز جو آپ کے حلق میں ہوتے ہیں، وہ اوکل کارڈز کھلتے ہیں
دونوں بھی دور دور ہوتے ہی کھلتے ہی تو یہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے. جب یہ اوکل کارڈز بند ہوتے ہیں تو حمزہ ساکن ادا ہوتا ہے. تو یہاں جب آپ کے اوکل کارڈز بند ہوتے ہیں تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ جھٹکا والا حمزہ جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کے اوکل کارڈز بند ہوتے ہیں. تو اوکل کارڈز کھلتے ہیں تو حمزہ وتھ فتحہ ضمہ کسرہ ادا ہوتا ہے. جب آپ کے اوکل کارڈز بند ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک جرکنگ ساؤنڈ یا گلوٹل ساؤنڈ کے ساتھ حمزہ پڑھا جاتا ہے. اوکے تو حمزہ آپ کا جو اوکل کارڈ ہے اس سے جو ادا ہوتے ہیں اوکل کارڈ کھلنے سے اور بند ہونے سے. حمزہ متحرکہ ادا ہوتا ہے. متحرکہ مطلب حمزہ کے اوپر کوئی بھی اگر حرکت آئے جیسے فتحہ ضمہ کسرہ آئے تو وہ کھل کر ادا ہوتا ہے. آپ کے اوکل کارڈز کھلتے ہی. حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس طریقے سے اوکل کارڈز بند ہوتے ہیں. تو حمزہ کا تعلق آپ کے اوکل کارڈ سے ہوتا ہے. اوکل کارڈ کھلتے ہی تو حمزہ ادا ہوتا ہے. اوکل کارڈ بند ہو جاتا ہے تو وہاں سے حمزہ جھٹکے کے ساتھ رک کر دوسرے لفظ کی طرف آپ کی آواز بڑھتی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. تو اس حمزہ کی صورت کیسی ہے؟ سورت الحمزہ. تو حمزہ کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہیڈ آف عین. عین جو لیٹر آپ پڑھتے ہیں عین کا جو سر ہوتا ہے اس طریقے کی اس کی صورت ہوتی ہے. جیسے کہ عین کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے. دا ہیڈ آف عین تو یہاں پہ رکھا گیا ہے. دا ٹیل آف دا عین از کٹ آف. اوکے تو یہ اس کی شکل اس کی صورت ایسی ہوتا ہے. دا شیپ. صورت مطلب دا شیپ دا شکل. اوکے دا ڈیزائن دا اسٹرکچر آف حمزہ اٹ از لائک دس. ایسے بھی لکھا آتا ہے اور ایسے بھی لکھا آتا ہے کہ الف کے اوپر ایسے حمزہ لکھا آتا ہے. بٹ دس از ناٹ الف کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ. حمزہ اس شکل میں آتا ہے. حمزہ اس شکل میں آتا ہے. اور حمزہ کون سی شکل میں آتا ہے؟ اس کی شکل تو ایسی ہی ہوتی ہے مگر وہ کسی کے اوپر جیسے الف کے اوپر بیٹھ کر آیا ہے اس طریقے سے وہ آ سکتا ہے. تو قرآن میں دیکھیں گے ہم کہ اس کی شکل و صورت کیسی آتی ہے. قرآن الکریم میں سورۃ الحمزہ فی القرآن الکریم. تو کیسے آتی ہے حمزہ کی صورت یا شکل اس کی کون سے شیپ میں آتا ہے حمزہ قرآن الکریم میں دیکھیں گے. جیسے دیکھیے الف کے اوپر حمزہ تو حمزہ کے اوپر فتحہ حمزہ کے اوپر ضمہ. جب الف کے اوپر حمزہ آتا ہے تو دس از نو مور called as الف but this is called as حمزہ. تو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے. حمزہ فتحہ حمزہ ضمہ. اگر اس الف کے نیچے حمزہ ایسے آتا ہے تو حمزہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جب حمزہ کسرہ لینے والا ہوتا ہے اگر وہ الف کے نیچے آ رہا ہے تو then that حمزہ is with کسر. اب کسرہ نہ بھی ڈالا جائے تو بھی آپ کو انڈرسٹوڈ یعنی کہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے نیچے کسرہ ہے. اور حمزہ کی ایک شکل ایسے ہوتی ہے حمزہ واو کے اوپر آتا ہے بیٹھ کر. حمزہ الف کی کچھ چیر کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے. تو حمزہ کسی نہ کسی چیر کا سہارا لیتا ہے اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن بٹھانے کے لیے. اور کبھی کبھار حمزہ یا کی کرسی پر بیٹھ کر آتا ہے تو واو نہیں پڑھا جاتا یا الف نہیں پڑھا جاتا واو نہیں پڑھا جاتا یا نہیں پڑھا جاتا. اس کے اوپر جو حمزہ آئی ہے یا کے اوپر حمزہ یا کے نیچے حمزہ. الف کے اوپر حمزہ الف کے نیچے حمزہ. اس طریقے سے حمزہ کی شکل ہوتی ہے ان دا قرآن الکریم. اوکے اور نبرہ کے اوپر بھی آتا ہے جیسے یا ہی ہوتی ہے یا کے اوپر ایسے آتا ہے یا کے نیچے ایسے آتا ہے یا حمزہ کبھی کبھار ایسے الگ سے بھی آتا ہے. These are all the different shapes of حمزہ you will find in the قرآن الکریم. اور یہ جو آتا ہے حمزہ فتحہ ضمہ الف کے اوپر الف کے نیچے جو آتا ہے یہ کبھی بھی فی بدایت الکلمہ یہ کلمے کے سٹارٹنگ میں ایسے حمزہ آتا ہے. اوکے
कलीमे के स्टार्टिंग में ऐसे वाव के ऊपर नहीं बैठकर आता, अलीफ के ऊपर बैठकर आता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द कलीमा। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक मिसाल देखेंगे। वाव के पर ये तो कलीमे के स्टार्टिंग में आता है इस तरीके का, हमजा फतहा, हमजा दुम्मा, हमजा कसरा। वाव के पर भी आता है, वाव के पर हमजा, वाव के पर हमजा सुकून के साथ आता है, या फतहा दुम्मा कसरा जो भी लेना चाहता है इस तरीके से लेता है। तो देखिए यहाँ पे अल मुमिनून, अब यहाँ पे हम मुमिनून, वाव के ऊपर हमजा, हमजा के ऊपर सुकून, तो वाव हैज टेकन सुकून। तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको, अल मुमिनून विद ए जर्किंग साउंड। यहाँ हम ग्लॉटल स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा फिगर में, यानी के पिक्चर में देखा था हमने, तस्वीर में देखा था हमने कि हमजा जब सुकून लेता है तो आपके ओकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, आवाज नहीं निकलती है, आप एक झटके से वहां पे रुक जाते हैं। मु मीनून, मु मीनून, ऐसे पढ़ते हैं हम। तो ओके, अब इसके बाद हमजा के वाव, वाव के ऊपर बैठकर आया है हमजा, ये सुकून भी ले सकता है या दोम्मा भी ले सकता है। सी हियर, वाव के ऊपर हमजा, उसके ऊपर, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ वाव विद, वाव के ऊपर हमजा, वाव विथ हमजा, बट यहाँ वाव हम नहीं पढ़ते, ओनली हमजा पढ़ते हैं। हमजा दोम्मा ऊ, ये तफय्य ऊ, फय्य ऊ, ये तफय्य ऊ, ये तफय्य ऊ, ऊ पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ते, वो व नहीं पढ़ते, आ ई ऊ। अब यहाँ पे हमजा के ऊपर दुम्मा है तो ऊ करके पढ़ते हैं। ये तफय्य ऊ। ओके, अनदर एग्जाम्पल विथ या के साथ लेंगे हम। तो अब देखिए, या के ऊपर भी आती है हमजा, साइड में आती है, या नीचे भी आती है। ओके, जैसे अलीफ के नीचे आई है हमजा विद कसरा, जब नीचे आता है तो हमजा कसरा ले लेता है। तो या के नीचे, या की छेद के नीचे बैठकर आई है, छेर ले रहा है सहारे के लिए, तो शेप इसका ऐसे होता है। सो दिस आर ऑल द डिफरेंट शेप्स यू विल फाइंड दिस shapes of Hamza in the Quranul Kareem. So you have to be familiar with all these shapes of Hamza. Okay? अब इसको कैसे पढ़ते हैं हम? ये नहीं पढ़ते, या ये नहीं पढ़ते, ई, तिलक़ाई, तिलक़ाई, ई, हमजा कसरा ई, तिलक़ाई। ओके, अब देखेंगे हम हमजा। अब ऐसे हमजा जो आते हैं, ये अलीफ के साथ जो होते हैं हमजा इन द स्टार्टिंग ऑफ द कलिमा आते हैं, और ये सब हमजा इन द वसत भी आते हैं, और ये हमजा भी चाहे तो बीच में भी आ सकता है। और ये सब जो शेप्स ऑफ हमजा वसत में आते हैं, वसत मतलब इन द मिडल ऑफ द वर्ड, आओ, और आखिरुल कलिमा, कलिमे के आखिर में भी आ सकते हैं। या को हमने पढ़ा तिलक़ाई, पढ़ा था हमने, वसतुल कलिमा भी आ सकता है और एट द एंड ऑफ द कलिमा भी आ सकता है। ओके, तो नाउ व्हाट आर द हालात, इसके कंडीशंस क्या हैं, इसके सिचुएशंस क्या होते हैं, इसके कंडीशंस क्या होते हैं इन द कुरानुल करीम। व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द हालात ऑफ द हमजा इन कुरानुल करीम। Alhamdulillah, you will find Hamza like this in the Quran. Hamza fatha, Hamza kasra, Hamza dhamma, Hamza with sukoon. हर एक लफ्ज की एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। हमजा फतह, अमरा, अमरा। ओके, हमजा कसरा ई, हमजा कसरा ई, इसका भी एग्जाम्पल लेकर देखेंगे हम। ई, इन्ना। अब हमजा दम्मा ऊ का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। ऊ, उशहिदु, उशहिदु, ऊ, उशहिदु।
Hamza sukoon. Hamza sukoon with a glotting sound, with a jerking stop, with a jerking sound or stop. Bi sama, bi sama. ओके, अब हमजा के साथ तनवीन भी आता है, फतहतान, कसरतान, दोमतान भी आता है। एक एक एग्जाम्पल लेकर देख लेंगे हम कुरान में कैसे आता है। सू अन, हमजा फतहतान अन, हमजा कसरतान इन। अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम। शई इन, हमजा कसरतान इन, शई इन, शई, लीन या लीन, शई इन। ओके, हमजा दोमतान। जुज जुज उन, उन, हमजा दोमतान उन। ओके, अब ये तो हो गए डिफरेंशिएट। अब हमको ये भी देखना है कि क्या हमजा शद्दा लेता है। शद्दा इज ऑल्सो ये हरकत। हमजा कभी भी शद्दा नहीं लेता है। You cannot find this hamza with shadda in the Quranul Kareem. لو يوجد في القرآن الكريم موجودة في اللغة، اور یہ لغت میں، یہ عربک لینگویج میں ہی ایسے موجود نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ اوکے، تو سو hamza with shadda, you cannot find this type of hamza with shadda in the Quranul Kareem. हमजा साकिना। हमजा साकिना की तरफ आएंगे, हम देखेंगे ही हम हमजा साकिना की हालत क्या होती है, इसके कंडीशंस क्या है। एंड हमजा साकिना जब आता है तो इट इज हरफ शिद्दा होता है, क्योंकि हमजा इज हरफ शिद्दा। जब सुकून लेते ही अल्फाज, सारे अल्फाज सुकून तो लेते हैं, तो जो लफ्ज सुकून लेता है वो तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं द ग्रेट तजवीडियंस। एक तो होता है हुर्फ शिद्दा, और दूसरा होता है हुर्फ लिन उमर एंड रिखाब। तो हुर्फ शिद्दा 8 होते हैं। अजिद कत्तिन बकत, अलिफ जीम दाल काफ ता बा काफ ता। अब अलिफ यानी कि हमजा, हमजा जीम दाल, हमजा सुकून जब लेता है, ये सब सुकून वाले अल्फाज हैं, सुकून लेते हैं तो ये हरफ शिद्दा बन जाता है। तो जीम दाल काफ ता, यानी कि काफ ता बा जीम दाल, ये कहलाते हैं हुरूफुल कलकला। एंड ये काफ एंड ता हुरूफ हम्स, हुरूफ हम्स जब वो साकिन होते हैं तभी ये रूल अप्लाई होते हैं। तो ना हमने जैसे कि पढ़ा, हमजा जब सुकून लेता है, हमजा साकिना शुड बी प्रोनाउंस्ड विद अ जर्किंग साउंड। अ, अ, ब, ट। अगर किसी के ऊपर आ रही तो इस तरीके से यहाँ पे आया है य, य, तून। तो अब हमने कैसे जर्किंग साउंड किया, या के ऊपर फथा, ये अलिफ नहीं है, हमजा है, हमजा विद सुकून। तो अभी हम विद जर्किंग साउंड के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अलिफ द लेटर ऑफ शिद्दा व्हेन इट विल टेक सुकून। य, य, कट जाती है आवाज, आपके वोकल कट्स बंद हो जाते हैं। या नहीं खींच के पढ़ते हम। य, य, तून, य, तून, इस तरीके से पढ़ते हैं। ओके, एक एग्जांपल है कुरान में, जैसे देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून। आराम से चल रहे हैं। इन तकूनु, आराम से हमारी लाइट चल रही है, आवाज बढ़ रही है। यहाँ आकर तअलमून, त, यहाँ पे आवाज कट गई। फइन्नहुम यअलमून, फिर अगेन यहाँ पे आवाज कट गई। कमा, कमा तअलमून, यहाँ फिर आवाज कट गई। सी कैसे आ रही है ये, क्योंकि यहाँ पे हमजा विद सुकून आ गया है, हमजा विद सुकून, हमजा विद सुकून, तो हमारी लय भी कट जाती है। फिर वंस अगेन, इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून।
اور دیکھیں گے ہم اس کے کیا کیا رولس آتے ہیں، اس میں کیا تنبیہات آتے ہیں، انہیں کہ کیا کہ کون سی چیز کو ہم کو تنبیہ لینی ہے، ہم کو نوٹس لینی ہے، یا ہم کو کیئرفل ہونا ہے یا نہیں. تو وہ اخطاء شائعتن، یہ کامن مسٹیکس. واٹ آر دا کامن مسٹیکس وی ڈو while reciting this alif in the Quran الکریم؟ فی نطق الحمزہ، نطق الحمزہ، حمزہ کو پڑھنے میں اخطاء الشائع، وہ کیا کرتے ہیں ہم، کامن مسٹیکس ہم کیا کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی اویئر آف دس. اوکے، تنبیہات، these are all the تنبیہات. اوکے، لا يصح تفخیہما لانہ حرف مرقق قولا واحدا. تو کیا بات ہے یہ؟ تو ایگزامپل سے ہم دیکھیں گے ہم اس کو. تو ہم جب حرف مخفم آتا ہے، حرف مخفم خا تو، تفخیم، حرف تفخیم، یہ صحیح نہیں ہوتا. تو پڑھتے ہیں خا تو، اس کے بعد لأنہا حرف مرقق، حمزہ از دا حرف مرقق، یہ ترقیق والا لیٹر ہے، اور اس کا اگر یہ اکیلا آیا ہے اس کے بعد تو اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ حمزہ بالفتحتان آیا ہے. دس از ناٹ دا، یہ نہیں ہے کہ الف مدیہ نہیں ہے خطا پڑھنے کے لیے، خطا. تو یہاں ہم تا کو ہیوی پڑھ رہے ہیں، حمزہ کو ہیوی نہیں پڑھنا ہے، خطا نہیں پڑھنا ہے. خ ہیوی لیٹر، تا ہیوی لیٹر، حمزہ فتحتان ان، خطا. اوکے، another example اور بھی ہے، فننتبہ. سو بس ہوشیار رہیں. لا ترقیقۃ بالاخفض. اوکے، بالاقصى ان، اگر ان اتا، اگر آئے مسبوقا، مسبوقا پہلے، او متبوعا یا بعد میں، بحرف مخفمہ آتا ہے، الف کے پہلے حرف مخفمہ، الف not the الف، الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ. تو اٹ از حمزہ، حمزہ کے پہلے آتا ہے حروف مخفم، یہ حمزہ کے بعد آتا ہے حرف مخفم. تو حرف مخفم کے ساتھ ہم کو حمزہ مخفم نہیں پڑھنا ہے، اس کو ترقیق کر کے پڑھنا ہے. اس، صوت ہیوی لیٹر، صو، اس، اصحاب، اصحاب، او، اوس، اوس نہیں پڑھنا ہے، غلط ہو جائے گا. اصحاب، خطأ، اصحاب، اصحاب. اوکے، another example، را is heavy letter. تو الف یا حمزہ کے پہلے آئے یا بعد میں آئے حروف مرقق یا حروف مخفم، مگر آپ کو حمزہ مرقق ہی پڑھنا ہے. را is the حرف مخفمہ here. Why? Because را is taking فتح، it is carrying فتح. را مفتوح مخفمہ. رآہ، 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 غلط. رآہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. را is heavy here، را مخفمہ. اوکے، را سکون preceded by فتح مفتوح letter، that's why را مخفمہ. then also اس کو اور نہیں پڑھنا ہے. اور سلنا، خطأ، الف مرقق، ار، را کو ہیوی کرنا ہے، ارسلنا. اور ایک ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قلقلہ کرتے ہیں. لا یصح، تو یہ صحیح نہیں ہے قلقلتها. کیوں؟ لأنها لیست من حروف قلقلہ، کیونکہ حمزہ جو آتا ہے یہ گلوٹل سٹاپ کے ساتھ ہے، یہ حروف لیست، یہ نہیں ہے من حروف قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. کیونکہ حروف قلقلہ they are 5 قطب جد، وحمزت لیست منہم، اور اس میں حمزہ نہیں ہے. اوکے، جیسے یو کے اوپر ابھی ہم نہیں، یہاں پہ جھٹکا کرنا ہے کیونکہ حمزہ سکون، حمزہ سکون لیتا ہے تو وتھ اے جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ ہم کو پڑھنا ہے. یؤمنون، یو، یو، قلقلہ نہیں کرنا ہے.
غلط. یو غلط. یؤمنون. یؤمنون آپ کی آواز کٹ جانا چاہیے. یو او 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 نہیں آنا چاہیے. یؤمنون. بئس. بی بی نہیں. بئس. بئس. تعلمون. تعلمون. اوکے اوکے کیا بھائی. یہ لاسٹ ایگزامپل ہے ہمارا. الحمزہ لا ترسم، یہ نہیں لکھا جاتا، یا نہیں بھی پڑھا بھی جاتا، لکھا بھی نہیں جاتا. فی الخط بین الالفین، دو الفوں کے درمیان حمزہ نہیں آتا ہے. اب یہاں پہلے اب اس کے دو رولز ہیں، ما ان کا ایک رول، شیء کا ایک رول. دونوں رول کو دیکھتے ہیں. فلا یورسم، سو یورسم یہ نہیں لکھا جاتا. بعدها الف، تو حمزہ کے بعد یا الف کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر اور الف نہیں آتا. ان سبقت بھی الف نحو یعنی کہ ایگزامپل ما. اب یہاں حمزہ کے پہلے الف آ گیا ہے تو اس لیے حمزہ فتحتان جب لیتا ہے تو یو نو کہ فتحتان کیریز این ایکسٹرا الف. یہاں ایکسٹرا الف نہیں آتا ہے کیونکہ پہلے الف آ گئی ہے تو اس کے بعد نہیں آتی ہے. ہاں اب یہاں پہ آیا ہے تو the second rule is اما لو سبقت، لو اگر if it is preceded by بحرف غیر الف، الف کے علاوہ دوسرا کوئی بھی لفظ آئے. اب یہاں الف کے بغیر کے علاوہ یا آئی ہے، یا آئی ہے تو فیرسم بعدها الف، تب اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے. تو فتحتن وتن الف. شیئا. شیئا. ماء. ماء یا ماء. شيئا. سوءا. 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 تو یہاں حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے تو اس لیے حمزہ کے اوپر فتحتان آ رہا ہے تو اس کے بعد الف آ سکتے. دس از اے رول کہ یو ہیو ٹو نو آل دیز تھنگس. تو حمزہ کے اوپر فتحتان آ رہا ہے، یہاں پہ الف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کے بعد الف؟ بیکاز اس سے پہلے الف آ گیا ہے. دس از دا شرط. تو یہ دونوں ایگزامپل ڈال کر آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو حمزہ فتحتان اس کے بعد الف نہیں آتا. اگر پہلے الف آ جاتا ہے یعنی کہ الف مدیہ آ گیا ہے تو اس لیے حمزہ کے اوپر فتحتن آنے کے باوجود دیر از نو الف ہیئر. شیء حمزہ کے پہلے یہ غیر الف ہے یعنی کہ یا ہے، یہ الف نہیں ہے. ادر دین الف کوئی بھی لفظ آئے حمزہ کے پہلے تو حمزہ فتحتان کے ساتھ الف آتا ہے. حمزہ فتحتان کے ساتھ الف آتا ہے. حمزہ فتحتان کے ساتھ الف آتا ہے. شیئن. شیئن. سوءن. سوءا. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں حمزہ کے اوپر فتحتان ہے. دیر از نو الف بیکاز اس سے پہلے الف آ گیا ہے، الف مدیہ ہے یہ. ماءن. ماء. تو دیز آر سم آف دا رولس. یہ دونوں ایگزامپل سب کو بتا دیے گئے ہیں. قرآن میں آپ کو دیکھنا ہے کہ حمزہ کے اوپر جب فتحتان آتا ہے تو کیا اس کے پہلے الف آتا ہے یا بعد آتا ہے. اگر آیا ہے تو کیوں، نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا ہے کہ دیر آر سم کنڈیشنز. سو دیز آر دا ٹو کنڈیشن وتھ حمزہ فتحتان. امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن حمزہ کے اوپر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ ہاں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. حروف الحلق ہاں، حمزہ کو ہم نے پڑھا آج کی کلاس میں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہاں کو پڑھیں گے. ایک ایک لفظ کو جتنے بھی آئیں گے ایسا ایک ایک لفظ کو لے کر آپ کو کرایا جائے گا. سو لگے رہیں اپنی کلاس کے ساتھ. اوکے. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.